اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، شاید آپ جانتے ہوں کہ جب تاریخ انسانی میں ظلم کی علامت ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو دریا عبور کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ بغداد کی لائبریری سے تمام کتابیں نکال کر اس دریا میں ڈال دی جائیں، اور جب اس حکم پر عمل درآمد کیا گیا تو ان کتابوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے دریا کا پاٹ بھر کر ایک پل کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کے بعد کئی دنوں تک دریا کے پانی کا رنگ بھی ان کتابوں کی روشنائی گھل جانے کی بدولت کالا رہا۔ ناظرین، یہ تاریخ اسلام کا وہ دور تھا جب دنیا مسلمانوں کے ماضی کو بھلا چکی تھی اور ان کی ہیبت اغیار کے دلوں سے اتر چکی تھی۔ مسلمان عیاشی اور سہل پسندی کا شکار ہو کر اپنا وقار کھو چکے تھے، اور امتداد زمانہ کی سزاوار یہ امت آنے والے وقت کے لیے اپنی غلامی کی زنجیریں خود بن رہی تھی۔ لیکن اگر اس کے عظیم ماضی کو دیکھا جائے تو اس کے لیے بغداد کے دریا میں غرق آب ہونے والی ان کتابوں کی دلالت ہی کافی ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت اور ارک ریزی سے تیار کی تھی، اور یہ اس علم کا ہتھیار ہی تھا جس کی بدولت قلم نے اس دعوے کی جسارت کی کہ قلم گوید کے من شاہ جہانم۔ لیکن اس بادشاہ زمانہ کی آبرو کا پاس کرنے والے ہاتھ جب بوڑھے ہو گئے تو ایک طویل غلامی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی جب ہم دنیا کی بڑی لائبریریوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو بقول اقبال وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ۔ گویا ان میں مسلمان ملکوں کا نام دور دور تک کہیں نہیں ملتا، اور وہ علم جو کہ مومن کی میراث تھا آج غیر مسلم اس کو اپنا کر دنیا کی قیادت پر بزد ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم 21ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں کی فہرست اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں، ہماری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ برٹش لائبریری۔ برطانیہ میں قائم اس لائبریری کو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں پر مختلف موضوعات پر لکھی ہوئی 174 ملین کی تعداد سے زائد کتابوں کا علمی ذخیرہ موجود ہے، جہاں سے دنیا بھر کے طالب علم اپنے علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ کانگریس لائبریری۔ اس کو دنیا کی دوسری بڑی لائبریری ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو کہ امریکہ کے دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے، جہاں آپ کو مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی 164 ملین سے زائد کتابیں ملیں گی، جبکہ سال میں جتنے لوگ اس لائبریری کا رخ کرتے ہیں ان کی تعداد کا تخمینہ 1.8 ملین لگایا گیا ہے، اور اس کا سالانہ بجٹ 642.04 ملین ڈالر ہے، اور اس میں 3149 لوگ ہمہ وقت اپنی خدمات انجام دینے پر مامور ہیں۔ لائبریری اینڈ آر کوز۔ کینیڈا میں قائم اس لائبریری کو بھی دنیا کی عظیم ترین لائبریریوں میں شامل کیا جاتا ہے، جہاں دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں کا ایک قابل قدر ذخیرہ اہل علم کے لیے کشش کا حامل ہے۔ اس لائبریری میں 54 ملین سے زائد کتابیں موجود ہیں، جبکہ کینیڈا کی حکومت ہر سال اس پر 116.9 ملین کینیڈین ڈالر خرچ کرتی ہے، اور اس میں کام کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ رشین اسٹیٹ لائبریری۔ رشیا کے شہر ماسکو میں قائم اس لائبریری کو بھی دنیا کی عظیم لائبریریوں میں نمایاں مقام حاصل ہے، جس میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 44.4 ملین کتابوں کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، جس سے سالانہ 1.17 ملین لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس میں کام کرنے والوں کی تعداد 1972 بتائی جاتی ہے۔ نیشنل ڈائٹ لائبریری۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں قائم نیشنل ڈائٹ لائبریری کا شمار بھی اسی صف میں ہے جو دنیا کی بڑی لائبریریوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس فہرست کے مطابق 41.88 ملین کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، اور اس علمی ذخیرے سے سالانہ 6,54,000 افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ اس کے ملازمین کی تعداد 908 افراد پر مشتمل ہے، اور حالیہ رپورٹ کے مطابق حکومت جاپان اس لائبریری میں مزید کتابوں کے اضافے کا فیصلہ بھی کر چکی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا بھی اس میدان میں کسی سے کم نہیں، اور اس کے شہر بیجنگ میں قائم نیشنل لائبریری آف چائنا میں موجود کتابوں کی تعداد کا تخمینہ 36.4 ملین لگایا گیا ہے، جس سے سالانہ 1 ملین لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس میں 1365 آدمی دن رات اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ماضی میں علمی حوالے سے دنیا میں راج کرنے والی قوم کے علمی ارتقاء کو اگر آج کے آئینے میں دیکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ معکوس کی جانب محو سفر اس قوم نے شاید ابھی تک کروٹ بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔